نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سورہ فجر کے اندر اللہ پاک فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور آگے فرمایا والشفع والوتر کہ جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے، اور یہ بھی مانا کہ وتر کی قسم ہے۔ اللہ پاک وتر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے مدرسہ کی انتظامیہ اور جو ساتھی ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں ان سب کا ہم یہ اجلاس کر رہے ہیں، اور اس میں یہ مسئلہ ایک بیان کر رہے ہیں جس کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں اور جاتا ہوں، تقریباً سن 2003 سے لے کر آج تک پورے ملک کے شہروں کے اندر اللہ کے فضل سے بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو کچھ عرصے سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے وتر کے حوالے سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں وتر کا پورا باب موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا جی چاہے 1 وتر پڑھ لے، 2 وتر پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے۔ ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور احادیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 1 وتر، 3 وتر اور 5 وتر، 7 وتر، 9 وتر، 11 اور 13 تک نبی علیہ السلام نے وتر پڑھے ہیں۔ وتر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وتر کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تھوڑا سا شبہ اس وقت ڈالا جا رہا ہے کسی جگہ پر، کسی کے لیے، تو ساتھی لوگ، جماعتی ساتھی احباب کنفیوز ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہاتھ اٹھا کر دعا نہ پڑھو، اس طرح کی باتیں۔ تو شروع سے لے کر اب تک سلف صالحین کا بھی یہی موقف ہے کہ وتر جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وتر کی دعا سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو سکھائی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے وتر کی دعا پڑھتے تھے یا رکوع کے بعد؟ صحابی نے آگے سے جواب دیا قبل الرکوع و بعد، کہ رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ کبھی نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے اور کبھی رکوع کے بعد۔ تو دعا سکھلائی اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر صحابی نے صحابی سے سوال کیا کہ رکوع سے پہلے بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور رکوع کے بعد بھی دعا پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ اٹھا کر وتر کی دعا نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ بھائیو دوستو، یہ اصول ہے شریعت کا کہ قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی اسی کے اندر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آیت میں تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات قرآن پاک میں کسی مسئلے کا تھوڑا سا اشارہ ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے، اور بعض اوقات ایک حدیث میں کسی مسئلے کا اشارہ ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا، یہاں پر جو ساتھی ہیں اور جو اس میری سپیچ کو سنیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو مکمل سنیں،
یہ میں کتاب و سنت کا پرچم اٹھانے والے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ کبھی ایک حدیث پاک میں اشارہ ہوتا ہے کسی مسئلے کا اور دوسری حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حدیث میں کسی مسئلے کا اشارہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی اور پیغمبر علیہ السلام نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دعا کو پڑھا، یہ بھی ثابت ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا۔ الجزء رفع الیدین ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ایک اور صحابی، 3 صحابیوں کے بارے میں الجزء رفع الیدین کے اندر موجود ہے کہ جب وتر پڑھتے تھے تو وتروں میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور امام مروزی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قیام اللیل، اس کے اندر 20 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ وتر پڑھتے تھے وتر کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کر دی۔ کچھ لوگ یہ بات کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں اور کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ او بھائیو، پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، پیغمبر علیہ السلام رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے وہ دکھا دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا عمل کیا ہوتا تھا، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو جن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا اسی جماعت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ محترم بھائیو، پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ سے اس بات کا ثبوت ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں ہاں جی، رکوع سے پہلے اگر دعا پڑھیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور رکوع کے بعد اگر دعا پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کی تو وضاحت کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر پورا باب موجود ہے۔ وتر ایسی عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے سفر کے اندر بھی اس کو پڑھا اور حضر کے اندر بھی اس کو پڑھا۔ فجر کی سنتیں نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی اور گھر میں بھی نہیں چھوڑی، تو پیغمبر علیہ السلام نے وتر سفر کے اندر بھی پڑھا اور حضر کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے وتر پڑھا۔ تو ہمارا یہ کلپ اور ہماری یہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی اور آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ایک تحریر آپ کے سامنے گزرے گی۔ مسائل آپ کہاں سے سنیں گے اور مسائل کا حل کہاں سے آپ کو ملے گا؟ قرآن پاک سے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے۔ یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ مسجد سے ملیں گی، مدرسے سے ملیں گی۔ تو بھائیو، یہ ہمارا ادارہ ہے۔ ہم نے سن 2011 کے آخر میں اس کو بنانا شروع کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو آج تک اس کی 3 منزلیں تعمیر کر لی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے شعبہ حفظ کی یہاں پر کلاس ہے۔ تو ہر سال 4 بچے 5 بچے، اور پچھلا جو سال گزرا ہے ہم نے 7 بچوں کو قرآن پاک مکمل کروایا، حفظ کی کلاس ہے، اور اس سال 5 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اس کے اخراجات بھائیوں کے سامنے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اس کی آمدن بالکل نہیں ہے، تو ہم اس کی تعمیر بھی کرتے رہے اور ساتھ تعلیم کا، تدریس کا کام بھی اللہ کے فضل سے کرتے رہے۔ ہم نے پچھلے سالوں میں کچھ تعمیر کی تھی اور خواتین کی طرف سے، تو
کسی سے پیسے ادھار پکڑے تھے وہ ابھی تک ہم پیسے ان کے نہیں اتار سکے۔ ہمارا یہ ذہن تھا چلو کوئی کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ پیسے اتارنے کی کوئی صورت بن جائے۔ کوئی کمیٹی تھی، کچھ چیزیں بیچ کر ہم نے کچھ بکرے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لی تھی، تو وہ بیماری آئی، ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، ان میں سے 3 بچے۔ تو بھائیو دوستو، تو ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی لیکن کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک پلاٹ وغیرہ بیچ کر بھی کچھ پیسے اتارے۔ ابھی بھی صورتحال پورے ملک کی آپ کے سامنے ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پورے ملک کے اوپر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ جو ٹوٹل ہماری ادائیگی ہے، جو پیسے ہم نے دینے ہیں، وہ 7 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ تو 7 لاکھ ہم نے دینا ہے۔ جو ہم نے یہاں پر راشن خرید کر استعمال کیا ہے، جو ہم نے اس کی عمارت کے اندر پیسے لگائے ہیں، جو ہم نے اس کے سولر سسٹم کے اندر کچھ پیسے لگائے ہیں، تو وہ سارے ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہ بات رکھ رہا ہوں، چینل کے آگے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے پہلے، اس بیان سے پہلے ہماری تحریر ہے اپیل والی، اس کی طرف ضرور توجہ فرمائیں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ سب کو رمضان کے روزے نصیب کرے اور رمضان کی رات کی قیام اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے، اس کے اندر ہمیں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جتنی بھی بات آپ کے سامنے کرتا رہوں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، جب تک اللہ آپ لوگوں کے دل میں بات نہیں ڈالے گا تو اس وقت تک یہ بات آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمارا کام ہے کہ ہم تدریس کا کام کریں، مدرسے میں پڑھانے کا کام کریں، اور شہروں کے اندر جا کر واعظ و نصیحت اور خطابات کا کام کریں۔ وہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک ہم کر رہے ہیں تیرے فضل کے ساتھ، اور تیرا کام ہے ہمیں وسائل عطا کرنا، ہمارے قرضے اتار دینا، ہمارے بگڑے ہوئے کام سوار دینا۔ اللہ کریم اپنے کام خوب کرتا ہے، اور کیا پتا کس کے دل میں رب کائنات ڈال دے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک سارے اس کے بگڑے ہوئے کام سوار دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔